بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود ہوں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ آن لائن تفہیم دین کورسز میں اصول حدیث کے کورس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ڈاکٹر سید تصدق حسین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیسن میں ہم راوی میں طعن کا 8واں سبب پڑھیں گے جو کہ جہالت بالراوی ہے، اور جہالت بالراوی سے مراد یہ ہے کہ راوی کی ذات یا اس کی حالت کی عدم معرفت کو جہالت بالراوی کہا جاتا ہے۔ اس کے اسباب 3 ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ راوی کی صفات کا زیادہ ہونا، یعنی راوی کی کنیت، لقب، صفت، پیشہ یا نسب میں کسی چیز کے ساتھ مشہور ہو، لیکن کسی مقصد کے پیش نظر غیر مشہور چیز کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے جس سے یہ گمان ہو کہ یہ کوئی دوسرا راوی ہے، جیسے محمد بن صائب بن بشر الکلبی۔ ان کے بارے میں بعض نے انہیں دادا کی طرح منسوب کرتے ہوئے محمد بن بشر کہا، جبکہ بعض نے ان کو محمد بن صائب لکھا۔ اسی طرح ان کی کنیت کو بھی بعض نے ابو النضر، جبکہ بعض نے ابو سعید اور بعض نے انہیں ابو ہشام ذکر کیا۔ جہالت بالراوی کا دوسرا سبب راوی کی روایات کا کم ہونا۔ تو جب کسی راوی کی روایات کم ہوں گی تو اس کی روایات کم ہونے کے سبب اس راوی سے کم لوگ علم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات راوی سے بیان کرنے والا صرف ایک راوی ہوتا ہے، جیسے ابو الاشراء الدارمی۔ یہ راوی ابو الاشراء الدارمی تابعین میں سے ہیں۔ ان سے حماد بن سلمہ کے علاوہ کسی نے بھی حدیث کو روایت نہیں کیا۔ جہالت بالراوی کے اسباب میں سے تیسرا سبب راوی کے نام کی صراحت کا نہ ہونا، یعنی اختصار کی غرض سے راوی اس کے نام کی صراحت نہ کرتے ہوئے اس کا نام مبہم رکھے، جیسے فلاں نے کہا یا شیخ نے خبر دی یا رجل کسی ایک آدمی نے مجھے یہ بتایا۔ تو جہالت بن راوی کے یہ 3 اسباب ہیں: راوی کی صفات کا زیادہ ہو، یا راوی کی روایات کم ہو، یا راوی کے نام کی صراحت نہ ہو۔ تو اس کی وجہ سے راوی میں جہالت کی وجہ سے اس کی روایت مردود ہوگی۔ اب جہالت بالراوی کا حکم یہ ہے کہ مجہور راوی کی روایت غیر مقبول ہے۔ ہاں، اگر اس راوی کی روایت کی توثیق یا تعدیل بیان کی جائے تو اس کی روایت بھی مقبول ہوگی۔ اب یہ توثیق یا تعدیل کا بیان کرنا، یہ ماہر علماء حدیث اس کو بیان کرتے ہیں، جو انہوں نے اسماء الرجال میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ راوی میں طعن کا 9واں سبب بدعت ہے، اور بدعت سے مراد یہ ہے کہ دین مکمل ہونے کے بعد دین میں نئی چیز پیدا کرنا جس کی قرآن و حدیث میں کوئی اصل موجود نہ ہو۔ بدعت کی 2 اقسام ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ۔ بدعت مکفرہ سے مراد ایسا عقیدہ رکھنا جو کفر کو مستلزم ہو، یعنی کسی شخص کا ایسا عقیدہ رکھنا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو اور وہ عقیدہ اس کو کفر تک لے جائے تو وہ بدعت مکفرہ کہلائے گا۔ جبکہ بدعت مفسقہ میں ایسا راوی جس کا مرتکب فاسق و گنہگار کہلاتا ہے۔ بدعتی کی روایت کا حکم یہ ہے کہ بدعت مکفرہ کا مرتکب کی روایت مردود اور غیر مقبول ہوگی، جبکہ اگر کوئی راوی بدعت مفسقہ کا مرتکب ہے تو اس کی روایت جمہور اور صحیح قول کے مطابق 2 شرطوں کے ساتھ مقبول ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ روایت اس کی بدعت کی طرف داعی نہ ہو، وہ اس کی دعوت نہ دیتی ہو، جبکہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایسی روایت بیان نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی بدعت کو رواج ملتا ہو۔ راوی میں طعن کا 10واں سبب سوء حفظ ہے۔ سوء حفظ سے مراد یہ ہے کہ ایسا راوی جس سے خطا اور غلطی زیادہ ہو جبکہ درست اور صحیح بات کم ہو، تو ایسا راوی سوء حفظ اس میں صفت پائی جائے گی جس کی وجہ سے اس راوی کی خبر مردود ہوگی۔ سوء حفظ کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی یہ کہ سوء حفظ ابتدائے حیات سے ہو، اور دوسری قسم یہ ہے کہ سوء حفظ حادثاتی طور پر ہو۔ ایسا راوی جس میں سوء حفظ کی صفت پائی جائے اس کی روایت کا حکم یہ ہے کہ جو راوی پیدائشی طور پر سوء حفظ کا شکار ہو اس کی روایت مردود ہوگی۔ اگر سوء حفظ حادثاتی طور پر ہو تو مختلط راوی، یعنی ایسا شخص کے جس کی روایات ملی ہوئی ہیں، بعض اس کی سوء حفظ سے پہلے کی ہیں اور بعض بعد کی، تو ایسے شخص اگر اختلاط سے قبل ہو تو پھر اس کی وہ روایت مقبول ہوگی،
اور اگر اس شخص کی روایات سوء حفظ کے بعد کی ہوں تو وہ غیر مقبول ہوں گی۔ اور اگر کوئی ایسا راوی ہو کہ جس کا یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی یہ روایت سوء حفظ جب اس کو حادثاتی طور پر ہوا تو اس سے پہلے کی ہیں یا بعد کی، تو اس کی روایات کا حکم یہ ہے کہ جن میں فرق نہ ہو کہ قبل از اختلاط ہیں یا بعد از اختلاط، تو ان کو قبول کرنے سے توقف کیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں امتیاز ہو جائے۔